بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں وقار کوروی ٹی ایف ٹی پرسپیکٹو کی اردو ٹرانسمیشن سے آپ کی خدمت میں حاضر. آج ہم بات کریں گے بھارت اور بنگلہ دیش کے جو تعلقات ہیں وہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں اور بھارت کو بہت زیادہ فرسٹریشن ہے. اور اس پہ آئی تھنک ہم نے پہلے بھی کچھ پوڈ کاسٹ بھی کیے ہیں, کچھ وی لاگز بھی کیے ہیں جو آپ ضرور جا کے ہماری جو انگلش چینل ہے اس پہ دیکھیں. پچھلے دنوں ایک تو بھارت نے اٹیک کروایا اور اس میں آر ایس ایس کے گنڈے تھے. اگرتلہ میں جو تریپورہ ریاست ہے بنگلہ دیش کے ساتھ, وہاں پہ بنگلہ دیش کا ڈپٹی ہائی کمشنر کا آفس بھی ہے, اس کو رینسیک کیا گیا, اندر لوگ چلے گئے تھے. اور مینلی چونکہ وہاں سے بنگلہ دیش کے لیے آنا جانا جو آسان ہے, اسپیشلی اگر ڈپلومیٹکلی آپ نے کوئی ویزے لگوانے ہیں اینڈ وائس ورسا, تو ایک لینڈ روٹ کا استعمال, کیونکہ دلی جو ہے وہاں سے کافی دور ہے. اس کے بعد پھر ایک فالو اپ ہوا جو ڈپلومیٹکلی اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو ہائی کمیشن ہے دلی میں, اس کے باہر ہزاروں لوگوں نے مظاہرہ کیا اور شو کیا گیا جی کہ یہ ہندو کمیونٹی ہے شاید جو بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اس پہ بڑی پرٹربڈ ہے, اور اس میں شاید کچھ لوگ وہاں سے بھی شامل کیے گئے تھے. پھر آ جاتا ہے بھارتی جو فارن سیکٹری ہے اس کا دورہ ہوا, اور بڑے بدتمیزی کی جو رپورٹس ہیں بنگلہ دیش کی منسٹری آف فارن افیئر کے ساتھ اور لیٹس سے ان کی جو سینئر پولیٹیکل لیڈرشپ ہے. شو یہ کیا گیا کہ جی ہم آ گئے اور ابھی جو ہے ہم پروٹیکشن کے لیے ہمیں گارنٹی دے بنگلہ دیش, اسپیشلی جو ہندو کمیونٹی ہے. ابھی یہ بیسیکلی ایک بیانیہ ہے اس چیز کے اگینسٹ کہ بنگلہ دیش کے اندر جب سے حسینہ واجد کی حکومت ختم ہوئی 5 اگست 2024 سے, تو بہت زیادہ اینٹی انڈیا فیلنگ آئی ہے, اور ایک بڑی جینون فیلنگ ہے جس میں اگر آپ دیکھیں تو آئی وڈ سے کہ ایک بیانیہ تھا انفارچونیٹلی جس میں شیخ مجیب کی باقیات ہیں, مودی سرکار ہے, اور یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف ہے. ان کا ایک ہی بیانیہ تھا کہ 71 کی جو جنگ تھی اس میں سارا کیا دھڑا پاکستان کی فوج کا تھا, اور مینلی جو ہے اس میں بنگالیوں نے بغاوت کر دی. یہی کچھ پاکستان میں یہ آئی تھنک بنگالیوں نے جو آئیڈیا ہے جو یوتھ ہے وہاں کا, انہوں نے خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے. آپ نے دیکھا کہ شیخ مجیب کے مجسمے کرائے گئے, اور اس کے بعد دیکھا جائے تو بڑی میجر چینج آ رہی ہے. اسلام کا ریوائول ہے. اس کے علاوہ یوتھ جو ہے وہ ایگزرٹ کر رہا ہے, کرپشن کے اگینسٹ ہے, اور یہ پورا ریولوشن جو ہے اس کو دنیا نے دیکھا. بھارت نے بلیم کیا جی کہ اس کے اندر سی آئی اے ہے, اس کے اندر چائنیز انٹیلیجنس ہے, اور خیر سے آئی ایس آئی بھی ہے. تو اس کے بعد 3 ملک جن کے ڈفرنٹ انٹرسٹ ہیں وہ کنورج ہو گئے صرف بھارت کو نیچا دکھانے کے لیے. ایک اور چیز ابھی جو آئی ہے وہ جو بنگلہ دیش اور میانمار بارڈر ہے, وہاں پہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ متحارب گروپ ہیں جو میانمار کی ہنٹا یا جو جنتا ہے اس کے خلاف لڑ رہے ہیں, جو گورنمنٹ ہے بیسیکلی ملٹری گورنمنٹ ہے, اور اس میں 3 بردرہڈ الائنس بھی ہے, اور اس کے اندر ایک اراکان آرمی ہے جو بارڈر کرتی ہے بنگلہ دیش کا. چٹگونگ ہل ٹریکس کا علاقہ ہے, نیچے سیٹ مارٹن آئلینڈ تک جو ایریا بنتا ہے. تو وہاں پہ کچھ ایکٹیویٹی ہوئی بیکاز اراکان آرمی نے آ کے پھر جو پوسٹ تھیں جو میانمار کی آرمی ہولڈ کر رہی تھی وہاں پہ آ کے آکوپائی کیا, اور کچھ ڈرون ایکٹیویٹی ہوئی. بھارت یہ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی انہوں نے اٹیک کر دیا اور 360 اسکوائر کلومیٹر ایریا لے لیا. آئی ڈونٹ تھنک سو. بنگلہ دیش کی آرمی اتنی کمزور ہے کہ وہ ایک ریگ ٹیگ جو لڑ سے ملیشیا اس کو نہیں ڈیل کر سکتی, اور میرے خیال میں اراکان آرمی کبھی اس طرح کا رسک نہیں لے گی. اور لیکن بھارت میں یہ پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے کہ مودی صاحب نے جی ان کو بلایا تھا, ان کو کہا تھا جی وہاں سے سارٹ آؤٹ کریں. تو بنگلہ دیش کے اگینسٹ جو اسالٹ ہے میرے خیال 4 ڈومین میں ہو رہا ہے. ڈپلومیٹکلی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے فارن آفس کو ایکٹیویٹ کیا ہے. اسی طریقے سے کوشش کی جا رہی کہ جہاں بھی بنگلہ دیش کے لڑکے کو وزٹ ہوتا ہے ہائر آفیشلز کا پولیٹیکل کمیونٹی جو وہاں پہ مظاہرے کرائے جائیں. اس کے علاوہ کوشش کی جا رہی ہے کہ خطے میں شو کیا جائے, حالانکہ بھارت ہائیلی آئسولیٹڈ ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ سری لنکا میں جب چینج اوور ہوا اور وہاں پہ ایک کمیونسٹ سوشلسٹ گورنمنٹ آئی تو اس کی پریشانی تھی, پھر مالدیپ کی پریشانی تھی. اس طرح نیپال پہ پریشانی ہے کہ ان کے جو لڑکے پرائم منسٹر ہیں وہ چائنا کیوں چلیں گے. بنگلہ دیش میں چینج ہوا. پاکستان اور چائنا کے ساتھ تو تعلقات آلموسٹ ہوسٹائل ہیں, وہ یہاں پہ تو آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھتے ہیں دونوں ممالک بھارت کی. تو چھوٹے ممالک کو ذرا کوشش کی گھیرنے کی بھی, اور ابھی منتیں ترلے کر کے لیٹس سے سری لنکا ہو یا نیپال ہو کوشش کی جا رہی کہ ان کی پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ کو بلا کے بتایا جائے کہ مودی صاحب جو بہت بڑے اسٹیٹس مین ہیں. ابھی دوسری جو ڈومین ہے وہ انفارمیشن میں سب سے زیادہ لڑائی ہو رہی ہے. اس میں بھارتی میڈیا صاف ظاہر ہے, اس کی کافی ڈومیننس ہے. ان کے اگر آپ یوٹیوبرز دیکھیں وہ ڈیلی آپ کہہ لیں کہ ایک آلموسٹ بکواس کر رہے ہوتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا ایسی تھیوریز وہ پیش کی جا رہی ہیں, اور یہ آئی وڈ سے اتنا کمزور ملک ہے بھارت کہ یہ جو اس کے ہمسایہ ممالک ان کے ساتھ ایک تو ریلیشن شپ ٹھیک نہیں رکھنا چاہتا, اور دوسرا یہ چاہتا ہے کہ انٹرنلی بس امپلوڈ ہو جائیں
اور ویکن ہو جائے اور اس میں بھارت کی وجے ہوگی. بھائی ایسے نہیں ہوتا, اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. یہ کوئی نہیں ہے کہ اگر کوئی چینج آتی ہے تو وہ بھارت کے فیور میں آ جائے گی. تیسرا جو ہے اکنامک ہے, جس میں آل دو بنگلہ دیش کی طرف سے بھی تھا, اور اس میں ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ چاہے ان کی گارمنٹ کی ایکسپورٹس ہوں, چاہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ہے, رائس کی ہے, یا فش کی ہے, اس میں بھارت ایک ٹرانزٹ آپ کہہ لیں روٹ بنا ہوا تھا, اور ایون دلی ایئرپورٹ استعمال ہوتا تھا. لیکن جو آپ کہہ لیں کہ جو مڈل مین کا رول بھی بھارت کے بزنس مین ہی کر رہے تھے. اس طرح انرجی کے اوپر کافی کنٹرول تھا, اڈانی کا پاور پلانٹ ہے وہاں پہ, اس پہ بھی بڑا ڈرامہ کیا گیا, اور ایون رشین کو انسائٹ کیا گیا جی کہ آپ بھی جو لیٹ سے بنگلہ دیش کو آپ نے لون دیا واپس دیں. حالانکہ بائیلیٹرل ریلیشن میں رشین اتنے آئی تھنک بے وقوف نہیں ہے. تو اس کا مطلب اکنامک سائڈ پہ. لیکن پھر یہ ہوا کہ پاکستان بنگلہ دیش کے اندر ٹریڈ اس نوعیت کا نظر آیا, جس میں فرسٹ ٹائم ایک شپ جو ہے وہ پاکستان کی کوسٹ سے چلا اور چٹاگانگ پورٹ پہ اس پہ بڑا شور مچائے گا کہ دیکھیں جی یہ بائی پاس ہو گیا. اور کسی نے کہا جی کہ جو پیاز آئے اس کے اندر گرنیڈ تھے. اور آپ ان کے یوٹیوبرز کی اور ان کے مین اسٹریم میڈیا کی اگر بات چیت سنیں تو اتنا افسوس ہوتا ہے کہ اتنا بڑا ملک, اتنی بڑی آبادی اس کی, اور کلیم کرتے ہیں جی کہ سب سے رائزنگ اکانومی ہے, یہ اتنے انسیکیور ہیں. تیسرا جو ہے وہ ریلیجس کارڈ کھیلا جا رہا ہے, جس میں بیسیکلی ہندو مسلم چونکہ بھارت کے اندر تو بہت زیادہ تھے, وہاں پہ بھی ایک پرسیپشن ڈیولپ کی جا رہی ہے. حالانکہ جو ان کا اسکون سسٹم ہے مندروں کا, بنگلہ دیش میں بھی اس کا ایک سیٹ اپ ہے. وہاں کے جو بھی انچارج تھا وہ مینلی ہی واز انوالوڈ ود را ریسرچ انالیسس ونگ کے ساتھ, اور اس میں ٹیرزم کے بھی چارجز, اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. تو اس پہ بڑا شور تھا. ملیٹریلی یہ کچھ کر نہیں سکتے, صرف یہ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ پاکستان بنگلہ دیش کے ریلیشن دیکھیں تو 4 ڈومینز میں اچھے ہو رہے ہیں, چاہے وہ ڈپلومیٹک ہو, جس میں پاکستانی ڈپلومیٹس کو بڑی پذیرائی دی جا رہی ہے. اسی طریقے سے ان کے ڈپلومیٹس پاکستان میں دے آر ویری کمفرٹیبل, ویزا جو ہے اس کو ایزی کیا جا رہا ہے. اس کے بعد جو ہے ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹس بڑے ہیں, اس میں جوائنٹ ٹریننگ کی بات ہوئی ہے, جوائنٹ ایکسرسائزز کی بات ہوئی ہے, اور بنگلہ دیش کے پائلٹس پچھلے دنوں پاکستان آئے ہوئے تھے. اس کے بعد جو ہے میری ٹائم سیکورٹی کی بات چل رہی ہے, اور ٹریڈ اور کامرس کی. تو ان تینوں, اور اسی طرح اگر انفارمیشن ڈومین میں دیکھیں تو پاکستانی اور جو بنگلہ دیشی میڈیا ہے اس کی بھی اچھی کوآپریشن نظر آتی ہے. سوشل میڈیا بہت زیادہ کمراڈری نظر آ رہی ہے. آپ بڑی اچھی تصویریں دیکھیں گے کہ 2 بھائی ہیں, چھوٹے بچے دکھائے ہیں, ایک بنگالی ہے اور ایک پاکستانی ہے, اینڈ دے آر لیونگ ٹوگیدر. ایون آئی تھنک اس دفعہ جو نارملی 71 وار کی جو ان کی اینیورسری ہوتی ہے, وکٹری ڈے 16 دسمبر کو, وہ اس لحاظ سے ٹونٹ نہیں کیا گیا, بلکہ ریکنسیلیشن کی بات تھی کہ 2 بھائی تھے وہ بچھڑ گئے, اور بھی ٹائم آ گیا کہ آپ اکٹھے ہوں. بنگلہ دیش کے کچھ انٹلیکچوئلز ہیں, جس طرح پروفیسر شاہد زمان ہیں, وہ بڑے ایکسپوننٹ ہیں کہ نہ صرف آپ پاکستان کے ساتھ ڈیفینس پیکٹ کریں, بلکہ آپ نیوکلیئر جو سیفٹی اور سیکیورٹی وہ مانگیں, گارنٹی مانگیں, تاکہ بھارت کے اگینسٹ لیٹس سے اگر کوئی تھریٹن کرتا ہے بھارت بنگلہ دیش کو, تو وہاں پہ پاکستان ان کی ہم نے خود دیکھا ہے کچھ ملٹری ایکسرسائزز میں بنگلہ دیش میں کہ جب وار گیم ہوتی ہے اس میں یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ پاکستانی ملٹری اتنے لیٹس سے ڈویژنز اور کوز ان کی فکس کرے گی, تو تب جا کے بنگلہ دیش اپنا ڈیفینس کر سکے گا. تو آل ٹولڈ میرے خیال میں انٹرسٹنگ ٹائم اہیڈ, اور 2025 پاک بنگلہ دیش ریلیشن شپ کے لیے بڑا مبارک کا سال رہا, اور بھارت بنگلہ دیش کے ریلیشن شپ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے. ان کو بڑی سخت تکلیف ہے, اور یہ بنگلہ دیش کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ ان کی کوششیں بھی ناکام ہوگی. ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹی نے جو بلڈ اپ کیا تھا 71 وار پہ, اور صرف آرمی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے, آئی تھنک وہ نیریٹو بنگالیوں نے خلیج بنگال میں ڈبو دیا. آپ کا بہت شکریہ.